السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، الوداع الوداع شہباز شریف، الوداع ایم کیو ایم نے اب اس حکومتی اتحاد کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ حکومتی اتحاد جو ابھی بنا ہی تھا وہ پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کمال مہارت کے ساتھ اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، اور پارلیمنٹ میں تو اپنی برتری حاصل کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور عمران خان کی آواز کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے لبیک کہا، کچھ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی لبیک کہا ہے، اور بنی گالہ میں جو ہے وہ جشن کا سما کیوں ہے اس وقت میں آپ کو ایک ایک خبر دوں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ مطلب آسان نہیں ہے یہ حکومت بنانا پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے۔ وہ جس طرح سمجھ رہے تھے کہ بھائی وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ حکومت بنا لیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستو، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتاؤں گا، ایم کیو ایم اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کی آواز کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور انہوں نے کیا کام کیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ابھی تک کیا نہیں کیا، اس کے اوپر بھی میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ بھائی حکومتی اتحاد جو ہے وہ بننے سے پہلے بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی عمران خان نے کیا ہے، اور آنے والے اگر یہ بن بھی جاتا تو یہ کب تک چلتا، اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بیسیکلی عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان ہی نے کرنا ہے کہ بھائی یہ پی ڈی ایم 2 کا جو اتحاد ہے اس نے کب تک چلنا ہے اور کتنی دیر تک چلنا ہے۔ دوسری طرف ایک خبر جو ہے وہ ایم کیو ایم والی بعد میں دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں انہوں نے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے، اور ان کی کسی دوسری سیاسی جماعت میں جو شمولیت ہے، ان کی قیاس آرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں۔ فیصل واڈا جیسے لوگ، مختلف جاوید چودھری جیسے لوگ، عمران شفقت جیسے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی میری بات ہوئی ہے، میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فلانا کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ بھائی کیا کرتے ہو آپ کہ 55 سیٹیں یعنی پی ٹی آئی کے صرف اور صرف 55 لوگ ہی کیا کریں گے، پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے، اور عمران شفقت تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ بھائی لکھ لو 55 سے اوپر ایک بھی نہیں ہوگا، لکھ لو 45 سے اوپر ایک بھی نہیں ہوگا، اور میں کہتا ہوں لکھ لو، سارے آ گئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں ان میں خیبر پختونخوا کے، کیونکہ خیبر پختونخوا عمران خان کا گڑھ ہے اور انہوں نے ہمیشہ عمران خان سے وفا نبھائی ہے۔ کے پی کے میں تمام کے تمام جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو حمایت یعنی اتحادی جو جماعت ہے اس کو جوائن کر لیا ہے، سنی اتحاد کونسل کو۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے۔ قومی اسمبلی کے ابھی تک 86 جو لوگ ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے، اور جو لوگوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے آگے کرانا ہے الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو کروانا ہے، تو اس لیے کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے اس نئی سیاسی جماعت کے یعنی عہدے لینے ہیں، یعنی چیئرمین بنے گا، سیکرٹری جنرل بنے گا، اس طرح کے عہدے بنیں گے، تو اس لیے وہ لوگ ظاہر اگر کسی دوسری سیاسی جماعت میں تو وہ نئی سیاسی جماعت میں عہدہ کیسے لے سکتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل ہے مسئلہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں پوری ویڈیو میں آپ کو اس کے اوپر بنا کے دوں گا۔ اچھا، پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں بھی
اکثریت جو لوگوں کی ہے انہوں نے نو منتخب جو لوگ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ایت نسبت جان گے، یہ تو نہیں آئیں گے، یہ مس ہو جائیں گے، یہ غائب ہو جائیں گے، ایسے تھمبنیلز ایسی خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ بھاگ گئے، غائب ہو گئے، آئے نہیں، گئے نہیں، چھپ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور کیونکہ یہ رومرز پھیلائی گئی تھیں کہ پی ٹی آئی کی ڈسپلن کے وہ انڈر نہیں آتے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی، سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی تھی، اور ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں جو ہیں ان کو وہ کر لیں گے۔ سنی اتحاد کونسل نے آزاد امیدواروں کے مزید جو 194 کتنے 194 جو بیان حلفی ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں، اور ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق جو پی ٹی آئی کے پاس 92 سیٹس ہیں، تو ان میں سے 86 جو سیٹس ہیں وہ قومی اسمبلی کی ہیں، اور ان قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے۔ بیان حلفی خلف نامہ یا جو فارم 45 ہے، فارم 45 کا جو بیان حلفی ہے 194 جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے، اور اب یہ لوگ باقاعدہ طور کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے رکن بن گئے ہیں اور ان کے ڈسپلن کے انڈر آ گئے ہیں۔ اب یہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو اختیار نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے جیسے الیکشن میں سرپرائز دیا، پھر یہ لوگ کہہ رہے تھے ان کی ٹکٹیں کوئی نہیں لے گا، وہاں پر سرپرائز دیا، لوگوں نے ٹکٹیں لیں، پھر وہ جیتے، وہاں پر سرپرائز دیا، بلے کو ختم کیا گیا، اور اب فیصل واڈا جیسے لوگ جب یہ کہتے تھے کہ بھائی ان میں سے تو کوئی 30-35 کوئی کہتا تھا، عمران شفقت 55 کہتا تھا، کوئی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، جاوید چودھری کے یار ایت نس پر جانا انہوں نے، اب ان سب لوگوں کے لیے یہ حیران کن، میرے لیے تو اس لیے نہیں ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کی کمٹمنٹ کیا ہے، اور جنہوں نے پارٹی تبدیل کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ بھی کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اب جو لوگ یہ بولیں گے نا کہ بھائی یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے، یہ شاید اپوزیشن نہیں کریں، تو ان سب کو نا باری باری ان کی باری آ رہی ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر۔ ایم کیو ایم جو ہے اس نے اپنے جو مطالبات ہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بیٹھ کر جو بندر بانٹ کی ہے، تو اس میں وہ ایک مشہور ہے کہ چور چوری پہ اکٹھے بھی ہو جائیں لیکن مال کے اوپر لڑ پڑتے ہیں۔ اب یہ مال کی لڑائی ہے، عہدوں کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں آلریڈی نون لیگ لاس میں ہے، ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں ہے۔ تمام جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بھائی ون ون سچویشن پیپلز پارٹی کے لیے ہے، نون لیگ کے لیے، سوائے جو ہے وہ الزامات کے، سوائے ان عہدوں کے جہاں پر عوام کو جواب دہ ہونا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اب ایم کیو ایم نے بھی بیچ میں انٹری مار دی ہے، 3 وزارتیں سنائی دی جا رہی ہیں ان کو، اور گورنرشپ جو ہے وہ نہیں مل رہی ان کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر کامران ٹسوری جو ہے اس کو گورنرشپ سے ہٹایا گیا تو وہ پھر اس حکومت کا حصہ بالکل بھی نہیں بنیں گے، کسی صورت نہیں بنیں گے، اور یہ بھی نون لیگ کے لیے مسئلہ ہے، اور اگر گورنرشپ ان سے واپس لے دی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی تو پیپلز پارٹی والے ناراض ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی تو کھل کے کھیلنا چاہتی ہے سندھ میں، اور اگر وہاں پر اوپر گورنر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا آ جائے تو پھر مسئلے مسائل تو پیدا ہوں گے، اور انہی مسئلے مسائل کا جو حل ہے وہ نہیں نکل پا رہا۔ نواز شریف صاحب غائب ہیں، اور پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، نہ تو وہ کسی معاہدے میں نظر آئے، نہ وہ میڈیا کے اوپر نظر آئے، اور ان کے ہاتھ وہی بات ہے کہ کبوتر آیا ہے، اور باقی ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور بڑے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے مکھن سے بال نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، پورے سسٹم سے نواز شریف صاحب کو
शहबाज शरीफ या फिर जिसने भी या जिसने जिसके साथ मिल के जो भी कुछ किया है, लेकिन ये एक हकीकत है कि भाई PMLN से, हुकूमत से, हुकूमती मामलात से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक बाल की तरह बाहर निकाल फेंका गया है, और वो बाल इस वक्त कहाँ है किसी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मरी में हैं, कुछ कहते हैं लाहौर में हैं, कुछ कहते हैं कुछ हैं, जबकि दूसरी तरफ चचा भतीजी जो हैं वो अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए अपने मामलात जो हैं वो कर रहे हैं। हुकूमत बन जाएगी या नहीं बनेगी इसका फ़ैसला इमरान खान के हाथ में है, और ये चलेगी कब तक इसका फ़ैसला भी इमरान खान के हाथ में है। और पार्लियामेंट में बेसिकली PTI की बढ़तरी हो गई है, क्योंकि पिछली दफ़ा आपको पता है ना, ये हाफ हाफ होता है, आधे सेनेटर रिटायर्ड होते हैं फिर आधे आते हैं, आधे रिटायर्ड होते हैं आधे फिर नए बनते हैं। तो पिछली दफ़ा जो सेनेटर बने थे उनमें अक्सरियत PTI की थी, और इस दफ़ा भी क्योंकि सेनेटर जो बनते हैं वो पंजाब की सीटों के ऊपर, वफाक की सीटों के ऊपर इस तरह से बनते हैं, तो इस दफ़ा भी PTI की सीटें ज़्यादा हैं, तो इसलिए PTI के ही सेनेटर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि KP के 25 सेनेटर के 25 PTI के होंगे। पंजाब में भी PTI की सीटें हैं, तो यहाँ पे भी इनके सेनेटर बनेंगे, तो सेनेटर जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे PTI के, और कोई भी कानून साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हेल्प के बगैर आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी इसका फ़ैसला इमरान खान को करना है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।